میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ایک سوال ہمیں ایک بچی کا آیا ہے، اور سوال ہم پڑھ کر تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے بچپن ایسے علاقے میں گزارا ہے جہاں رسم و رواج کے پروردہ مسلمان رہتے تھے، اور ہندو سماج میں یا مسلم سماج میں جو بھی رسم و رواج ہوتی ہیں ان تمام کو ہم نے بہت گہرائی سے دیکھا، جانچا، پرکھا ہے۔ لیکن اس بچی کے اس مکتوب میں جو کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے بھی نئی معلومات رکھتی ہیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی شادی سے پہلے ان کے والدین ان کی ناک چھدوانا چاہتے ہیں، اور خط کے بعض مضمون سے لگتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی سسرال میں ہیں، اور سسرال والے سارے بضد ہیں اس بات پر کہ ناک چھدواؤ۔ اب دو باتیں اس میں اور ذکر کی انہوں نے۔ سسرال والے بتلاتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت ناک نہیں چھدواتی ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں چیونٹیاں اس کو اسی طرح سے چھیدتی ہیں جیسے ناک چھیدنے میں ہوتا ہے، تو اس کے سارے بدن کو اسی طرح سے چھیدتی اور پھوڑتی ہیں۔ یہ ایک عجیب بات آج تک نہیں سنی تھی۔ ایک دوسری بات، ان کے والدین بھی اس کے ساتھ بضد ہیں کہ بیٹی ناک چھدواؤ، اگر ناک نہیں چھدواؤ گی تو بیوہ لگو گی، تمہارا شوہر جلدی مر جائے گا۔ اب وہ بیچاری پریشان ہے کہ کیا کروں ان کی اس طرح کی باتوں سے، اور اس حد تک یہ تو اس نے معمولی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں پڑوسی، رشتہ دار، ناتے دار، سسرال والے، میکے والے عجیب عجیب باتیں کہہ کر اس کو پریشان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی عزت میں یہاں تک پہنچی کہ میں چاہتی ہوں میں ناک نہ چھدواؤں، اور ان کو یہ دکھاؤں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ڈرتی ہے کہ کہیں ماں باپ کی نافرمانی کے ضمن میں تو نہیں آؤں گی میں۔ اللہ رب العزت اس بچی کے حال پر رحم فرمائے۔ اول تو یہ سب جو باتیں انہوں نے ذکر کی کہ شوہر جلدی مر جاتا ہے یا وہ مر جاتی ہے تو قبر میں چیونٹیاں اس کے بدن کو پھوڑتی ہیں، یہ سب باتیں بیہودہ بکواس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، شرعاً کسی خاتون کا ناک یا کان چھدوا لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، صرف جائز ہے، لازم، ضروری، واجب، فرض ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض عورتیں کانوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں زیورات پہنا کرتی تھیں، اور یہ الگ الگ سماج، الگ الگ معاشرے کا رواج ہوتا ہے۔ شریعت نے ان چیزوں سے زیادہ تعارض نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں ناک کان دونوں چھیدنے کا پہلے سے رواج چلا رہا ہے، تو جب یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، خواتین بھی جو ہوئی، تو بہت سو کی ناک چھدی ہوئی تھی، بہت سو نے ادھر آنے کے بعد چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسا چلا رہا ہے، رواج ہے، تو کرتی رہی۔ تو کوئی اگر عورت نہیں چھدواتی ہے تو کیا گنہگار ہے یا اس کا شوہر جلدی مر جائے گا، ایسا کچھ وہم یا شگون رکھنا سراسر غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ اس کو عذاب قبر ہوتا ہے اور چونٹیاں اس کو ایسے ایسے کرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں چھدواتی ہے تو وہ نہ تو گنہگار ہے، نہ کافر ہے، اور نہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے۔ لیکن ماں باپ چاہ رہے ہیں تو اس بچی کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ چھدوا لے۔ ان تمام فساد سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی رضامندی کے لیے، سسرال اور شوہر کی رضامندی کے لیے، اگر شوہر بھی چاہتا ہے تو چھدوا لو، کوئی بات نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے۔ مت پہننا کچھ
ایک بار چھدوا لوگی 2-4 دن اس میں کچھ سونے کی چین ڈلی رہے گی تو یہ سوراخ ہو جائے گا. جب چاہو عمر کے کسی بھی حصے میں تمہیں چاو چڑھے تو اس میں لونگ پہننے کا، بلاغ پہننے کا یا کوئی اور چیز پہننے کا تو پہن سکتی ہو، اور نہ چاہو مت پہنو. شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، اور یہ جو باتیں تم نے ذکر کی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض اندھ وشواس ہے. تو مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے، شانت کرنے کے لیے تمہیں بھی اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ خواہ مخواہ رشتے میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ان کو بھلے طریقے سے سمجھانا چاہیے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.